یہ محفلیں نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ مختصر سا ٹائم ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو بند فرمایا ہوا ہے اور اس کے کھلنے میں 2 دن باقی ہیں۔ ایک بات تو صاف طور پر ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے پہلے رمضان سے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو بند فرما دیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ مساجد نمازیوں سے پر ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک واضح ثبوت ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے سرکش شیاطین کو باندھ کے سمندر میں ڈال دیا، اور جب اس کو ڈال دیا تو پھر سارے کے سارے الحمدللہ مساجد کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کے اندر جب وہ پوری طرح سے بند رہتا ہے تو مساجد بھی ماشاءاللہ آباد رہتی ہیں، جیسے ہی وہ کھلتا ہے اور مساجد ویران ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نماز کو اور نیک اعمال کو صرف اور صرف رمضان میں ہی کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ نیک عمل اور نماز کا تعلق رمضان سے ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے سال میں 1 دفعہ رمضان کو فرض فرمایا اور نماز کو روزانہ 5 دفعہ فرض فرمایا۔ روزانہ 5 دفعہ فرض فرمایا اور روزانہ 5 دفعہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ہماری نمازیں بھی تو ایسی ہیں جو تو کسی قابل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ایسی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو بھی قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم ان کو ادا کرنے والے بن جائیں، بشرطے کہ مساجد کو ہم آباد کرنے والے بن جائیں۔ ہماری کسی بھی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی روزے کی، کسی حج کی، زکوٰۃ کی، صدقے کی، نماز کی، تہجد کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تو فرشتے اتنے بے شمار ہیں کہ جن کی گنتی نہیں ہے۔ یہ تو جو کچھ اعمال کرتے ہیں ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ اتنی کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ کی رحمتوں کے مقابلے میں وہ کم ہوں گی، وہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ میں داخلہ ہوگا جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کون سا عمل ہے ہمارا؟ آج کل جو صدقات خیرات دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دے کے ایک ہاتھ سے سیلفی بنائی جاتی ہے۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ صدقے خیرات جو دے رہے ہو کس کو دکھا رہے ہو؟ لوگوں کو دکھا رہے ہو تو آخرت میں صلہ بھی لوگوں سے ہی لے لینا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان لوگوں کو اللہ اکٹھا کریں گے، اولیاء اللہ کو اکٹھا کریں گے اور پتھروں کو سامنے کریں گے، ان لوگوں کو سامنے کریں گے، فرمائیں گے کہ وہ جو عمل تم نے کیا تھا، وہ جو نیکی کی تھی، وہ جو صدقہ دیا تھا، کس کے لیے کیا تھا؟ کہیں گے اللہ تیرے لیے، کہیں گے اللہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے وہ نیک عمل اس کے لیے کیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی لے لو۔ آج کل کے صدقے خیرات آپ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 10 کلو کا آٹا دینے کے لیے بھی تصویر بنائی جاتی ہے، 100 روپیہ دے کے ایک تصویر بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ پاک سے فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین دنیا میں سب سے وزندار چیز آپ نے کون سی پیدا کی ہے؟ اللہ نے جواب دیا میں نے سب سے وزن والی چیز زمین کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ زمین سے وزن والی چیز کون سی پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا زمین سے وزن والی چیز میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا جنہوں نے زمین کو بھی دبا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر سوال کیا یا اللہ پہاڑ سے وزن والی چیز کون بنائی ہے، کون سی بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا پہاڑوں سے وزن والی چیز میں نے لوہا بنایا ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا رب العالمین لوہے سے وزن والی چیز کون سی بنائی ہے؟ اللہ نے جواب دیا لوہے سے وزن والی چیز میں نے آگ کو پیدا فرمایا جو بڑے بڑے لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ آگ سے باری چیز کیا پیدا فرمائی ہے دنیا میں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آگ سے باری میں نے پانی کو بنایا ہے جو بڑی سے بڑی آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ آگ سے باری چیز کیا بنائی ہے؟
پانی سے باری چیز کیا بنائی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پانی سے باری میں نے ہوا کو بنایا ہے جو بڑے بڑے دریاؤں کا رخ موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ ہوا سے باری کیا بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا سے باری میں نے وہ صدقہ بنایا ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ نے دنیا میں اگر کوئی وزندار چیز بنائی ہے تو وہ صدقہ بنایا ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہم تو پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے 100 روپیہ دیا اس کو، فی سبیل اللہ 100 روپیہ دیا، میں کہتا ہوں دو، سامنے ہی دو، لیکن وہ چیز تو ضائع نہ کرو۔ اللہ جو ایک عرصے سے دے رہا ہے تو کیا وہ تمہارا محتاج تھا؟ رزق کون دینے والا ہے؟ رزق تو صرف اللہ رب العزت دے رہی ہے، اور رزق تو اللہ نے کسی ٹھیکیدار کے یہاں نہیں چھوڑا، کسی قوم قبیلے کسی سردار کے پاس نہیں چھوڑا کہ تم اس کے ذمہ دار ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، دنیا میں کتنی مخلوق ہے، خشکی کی، پانی کی اور ہواؤں کی، اور سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ رزق کا رزاق تو وہ خود ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم 150 روپیہ دے کے ہم یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے مدد کی ہے، اس مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس خاطر کیا اسی کی خاطر اسی سے بدلہ بھی لیا جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جو بھی عمل کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دین تو بہت آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، میں یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، میں کیا کروں، کون سے عمال کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر قدرت ہے تو حج کرو، نیک اعمال کرو، بس۔ یا رسول اللہ کتنی نماز پڑھوں؟ فرمایا 2 صبح کی، 4 دن کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ وہ جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس آدمی کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ اللہ تو 33% مانگتا ہے، 100% تو مانگتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا کرو، 700 گنا تک وہ خود کرے گا۔ اتنا لے کے آؤ کہ پاسنگ مارکس جس کو کہتے ہیں، صرف پاس ہونے والے، باقی مرتبے اور پوزیشن تو اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ ہم تو اس نبی کی امت ہے جس نبی نے رو رو کے ہمارے لیے ہی مانگا، اور مانگا کیا؟ مغفرت ہی مانگی، جنت ہی مانگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان سے کفار پوچھیں گے ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جہنم میں آئے، تم کیوں آئے؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا جواب کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا ہم نے حج نہیں کیا، ہم نے روزے نہیں رکھے۔ ایک ہی جواب ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمان جہنمیوں کا یہ جواب ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ نماز ایک ایسا عمل ہے جب آپ اس مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے اللہ رب العزت اس ایک نماز کی وجہ سے بے شمار نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ سالہ سال انسان قرآن کو نہیں کھولتا، اونچی جگہ پہ پڑا رہتا ہے، نہیں کھولتا۔ یہ قرآن کی سفارش کرے گا، یہ روزہ بھی سفارش کرے گا، یہ نماز بھی سفارش کرے گی، جنت کے لیے بھی جہنم کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ یا اللہ اس نے مجھے برباد کیا۔ ہماری نماز ہے کیا؟ ہم تو پوری نماز میں پورا حساب کتاب کرتے ہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا رکعت کون سی ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے اس میں۔ یہ ہماری نماز ہوتی ہے، دو ہو، چھوٹی ہو، تھوڑی ہو، روز کی ہو، اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ میں جناب ہمارے پاس ہے جناب کاشف صاحب، مختصر سا بیان ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس کے بعد کچھ شیرنی میرنی کا پروگرام بھی ہے، وہ کی تقسیم ہوگی۔ سارے بھائی آج ویسے بھی طاق رات ہے، کل سے چھٹیاں شروع ہیں، کل سے چھٹی ہے نا، کسی نے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کے لیے موبائل کو جو ہے نا
बिल्कुल थोड़ा सा साइलेंट रखें और अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं इस यकीन से बैठें कि आज हम यहाँ से जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी मग़फ़िरत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब काशिफ साहब।